بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا رسول رب العالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین فهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام عرض کرنے کے بعد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت قبلہ پیر صاحب بانی جمعیت تبلیغ الاسلام مرحبا حمد و صلوات کے بعد معزز و محترم حاضرین، علماء کرام، مشائخ اعظام، عمائدین اہل سنت، آج اس جامع مسجد کی انتظامیہ اور سنی نوجوانوں کی تنظیم سنی جمعیت عوام کہ احباب نے استقبالیہ کا اہتمام کیا اور آپ حضرات کو مدعو کیا، مجھے بھی حکم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام منتظمین بالخصوص جناب چودھری طالب حسین صاحب، چودھری محمد جہانگیر اختر صاحب، ان کے دیگر تمام رفقا، مسجد کی انتظامیہ اور ان کے خطیب محترم محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ نعمت علی صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ، میں ان سب حضرات کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی پیاری محفل کا اہتمام کیا، علماء اہل سنت سے ملاقات اور ان کی زیارت کا ہمیں موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اہتمام کو اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔
محترم حضرات، ابھی تقریباً 3 ماہ ہو گئے ہیں میں برطانیہ میں حاضر ہوا، اور یہاں میری حاضری کا اہتمام اور انتظام یہ تمام حضرت پیر طریقت رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب نوشاہی قادری دامت برکاتہم القدسیہ بانی ورلڈ اسلامک مشن اور سرپرست اعلیٰ جمعیت تبلیغ الاسلام، یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے میری یہاں حاضری کا انتظام فرمایا، اور پھر اپنے زیر انتظام انہوں نے بہت سے اجتماعات تبلیغی دینی منعقد کرائے، جن میں نے حتی البسا جو کچھ میری استعداد یا استطاعت تھی اس میں نے مسلک حق اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کی اور مسائل اور دلائل بیان کیے۔ محترم حضرات، اسی دوران ایک استقبالیہ تقریب وکٹر اسٹریٹ مسجد میں حضرت صاحب قبلہ کے زیر اہتمام ہوئی، جس میں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا سید حسین الدین شاہ صاحب اور اس احکر کو بھی مدعو کیا گیا، ان کے اعزاز میں استقبالیہ تھا۔ اس استقبالیہ میں 4 سوالات پیش کیے گئے، اور ان 4 سوالات کے جوابات اختصار کے ساتھ حضرت صاحب قبلہ یعنی سید حسین الدین شاہ صاحب نے بھی ارشاد فرمائے، مجھے بھی حکم دیا گیا تو میں نے بھی 4 سوالات کے جوابات دیے۔ وہ 4 سوال یہ تھے کہ بعد از انبیاء امتوں میں سب سے افضل ترین شخصیت اہل سنت و جماعت کے عقائد میں کون ہے؟ یہ پہلا سوال تھا، جس کا دلائل کے ساتھ فقیر نے یہ جواب دیا تھا کہ امت کا اجماع ہے اس بات میں، اور قرآن و سنت کی واضح نصوص موجود ہیں کہ امتوں میں بعد از انبیاء تمام امتوں میں سب سے افضل ترین شخصیت حضرت سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، سبحان اللہ۔ اور اس کے دلائل کا بھی جہاں تک استعداد تھی وہ بیان کیے گئے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اہل بیت اطہار، اہل بیت کا اطلاق کن شخصیات پر ہوتا ہے؟ قرآن مقدس میں چونکہ اہل بیت کا لفظ آیا ہے تو اس کا اطلاق کن شخصیات کن ہستیوں پر ہوتا ہے؟ شاہ صاحب قبلہ نے بھی اس کا جواب دیا، میں نے بھی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب عرض کیا تھا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں 3 طبقات ہیں، 3 گھرانے ہیں جن پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مقدس کی روشنی میں لفظ اہل بیت کا اطلاق حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات پر ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بیویاں، مومنوں کی مائیں، وہ اہل بیت کا مصداق ہیں، اولین مصداق وہ ہیں، اور ثانیاً وہ لفظ اہل بیت کا مصداق ہیں اور اس فضیلت کا مصداق ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے، اپنی چادر کے نیچے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل بیت بھی قرار دیا، اور ان کے لیے یہ دعا بھی فرمائی کہ یا اللہ جو تو نے وعدہ کیا اہل بیت کو پاک کرنے کا، انہیں پاک فرما دے۔ اور وہ شخصیات تھیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرت سیدہ نساء العالمین فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ شخصیات تھیں جنہیں چادر کے نیچے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین فرمایا کہ یہ میری چادر میں جو آئے ہیں چادر تطہیر کے نیچے، یہ بھی اہل بیت اطہار ہیں۔ ثالثاً وہ لوگ اہل بیت ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے